की मालिक हमारा अरे की रहमान है। नहमदू नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुदा भी करीब होता है। जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुदा भी करीब होता है। ऐसे मजलिस में बैठने वाले बड़ा ही खुश नसीब होता है। पर्दा नसीब मेरी माँ और प्यारी बहनों, हर महफिल और मजलिस के आदाब होते हैं। ये दरस कुरान की महफिल है, इसके भी कुछ आदाब है। मस्तूरात जितना हमतन मुतवज्जा होकर बैठेगी, जितना इत्मीनान सुकून के साथ बात को समझेगी, उतना ही फायदा होगा। बारिश का कितना ही मूसलाधार क्यों ना हो, अगर कोई बर्तन उल्टा पड़ा है तो उसके अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं जाता। ये बारिश का कसूर नहीं होता, ये बर्तन का कसूर होता है कि उसका रूप ठीक नहीं था। दरस कुरान की महफिल पर अल्लाह ताला की कितनी रहमतें बरसती है। जो औरत मुतवज्जा होकर अल्लाह ताला की बात सुननी है, इंशाअल्लाह दिल में ये नियत लेकर बैठेगी, जैसे नियत होगी वैसी मुराद वाला मामला होगा। जिसको तलब होगी अल्लाह ताला उसकी उम्मीदें पूरी फरमाएंगे। मस्तूरात यानी मस्तूरात छोटे बच्चे को पीछे लेकर बैठे ताकि दूसरी औरत को डिस्टर्ब ना हो। दरमियान में शोर गल का होना, बातचीत का होना महफिल के असरात को कम कर देता है। आप सब के सब खवातीन सहूलत और इत्मीनान के साथ बैठ जाएं, बल्कि यूँ समझे कि ये 2-3 घंटा अल्लाह ताला की बात मुतवज्जा होकर सुनेंगे। इंशाअल्लाह दिल में ये नियत लेकर बैठेगी, जैसे नियत होगी वैसी मुराद वाला मामला होगा। इंसान इस दुनिया में ना अपने मर्जी से आया है, ना इस दुनिया से अपने मर्जी से जाता है। उसे कोई हक नहीं बनता कि दरमियाने वक्फे में अपनी मर्जी की जिंदगी बसर करे, बल्कि जिस खालिक को मालिक ने उसे भेजा है उसके हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा तो फला पाएगा। मकसद जिंदगी अल्लाह ताला की बंदगी, मकसद हयात अल्लाह ताला की याद है। अल्लाह ताला ने जिस तरह मर्दों के लिए अपने कुर्बे और मारिफतों के दरवाजे को खोल दिया, इसी तरह औरतों के लिए भी अपने कुर्बे के दरवाजे को खोल दिया। जो औरत चाहे कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत नसीब हो जाए, वो औरत शरीयत और सुन्नत के तरीके पर अमल करने लग जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी उम्मीदें पूरी फरमाएंगे। अल्लाह ताला की ऐसी नेक बंदियां इस दुनिया में गुजरी है जिन्होंने नेकी की, इबादत की, परहेजगारी को अपनाया, इबादत करते हुए जिंदगी गुजारी। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे ऊंचा मकाम अता अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे ऊंचा मकाम अता फरमाया। अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए भी अहकाम बतला दिए, औरतों के लिए भी अहकाम बतला दिए। अब हम सब के लिए जरूरी है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते रहे। ये बात सच्ची है कि इंसान इस दुनिया में 1050 साल जिंदा रहेगा, लेकिन आखिरत में हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों साल, बल्कि लामहदूद साल जिंदा रहेगा। उलमाए किराम ने किताबों में लिखा है, अगर जमीन और आसमान के दरमियान जितने भी खुला है इसको राय के दाने से भर दिया जाए और एक परिंदा को हुक्म दिया जाए कि वो जमीन और आसमान के दरमियान जितने भी राय के दाने हैं इनको खाए, एक वक्त ऐसा आएगा जमीन और आसमान के दरमियान जितने भी राय के दाने हैं ये सब खत्म हो जाएंगे, मगर आखिरत की जिंदगी खत्म होने वाली नहीं है। मुफस्सरीन ने लिखा है, आखिरत का एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर होगा। दुनिया इंसान के 1000 साल का इंतखाब करे तो आखिरत के 1.5-2 मिनट के बनते हैं। कितनी अजीब बात है, इंसान 1.5-2 मिनट के लज्जतों के खातिर आखिरत का अजाब अपने जिम्मे ले लेता है। इंसान इस दुनिया में चंद रोज का मेहमान है। ये दुनिया एक सराय की मानिंद है। एक बच्चा पैदा होता है, कुछ
عرصے لڑکپن کے دور میں سے گزارتا ہے، کچھ عرصے جوانی کے دور میں سے گزارتا ہے، کچھ عرصے بڑھاپا کے دور میں سے گزارتا ہے، حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے۔ اس دنیا میں اسلام کے منکر تو مل جائیں گے، اللہ کے منکر تو مل جائیں گے، لیکن اس دنیا میں موت کا منکر کوئی نہیں مل سکتا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، بالآخر ایک دن مرنا ہے۔ انسان اس دنیا میں جتنا زندہ رہے گا بالآخر اس کو مرنا ہے۔ یہ باتیں ہمیں اچھی طرح سمجھ آ سکتی ہے، لیکن من کی آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان آنکھ میں پٹی باندھ لے، خواہشات اسے اندھا بنا دے، ہم آج کل کرتے ہیں، نیکی کا موسم آئے تو عام طور پہ لڑکیاں کہتی ہیں ان کے زیورات کو جہنم کے اندر گرم کر دیا جائے گا، ان کے سلاخیں بنا دی جائے گی، ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، بس تم ان جمع کرنے کا مزہ چکھ لو۔ اے میری بہن، یہ تیرے زیورات کل تیرے لیے سانپ اور بچھو بن جائے گی۔ اگر تو زکات ادا نہیں کرتی، یہ ہار تیرے لیے گلے کا سانپ بن جائے گا، یہ انگوٹھی بچھو بن جائے گی، یہ ساری کی ساری زیور سانپ اور بچھو ہے۔ اگر تو زکات ادا نہیں کرتی تو یہ سانپ اور بچھو تجھ پر لپٹ جائیں گے، پھر کیا معاملہ ہوگا؟ عورت اپنے روزے مرا کے اخراجات میں سے تھوڑی بچت کرتی رہے تو سال کے بعد زکات دینی آسانی ہوگی۔ نیک عورتوں کا یہی معمول ہوتا ہے۔ عورتیں معمولی وجوہات کے بنا پر فرض نماز کو چھوڑ دیتی ہے۔ کبھی یہ بہانہ کہ مہمان آئے ہوئے تھے، میں چائے بنانے میں لگی ہوئی تھی، میں کیسے نماز پڑھتی؟ کبھی یہ بہانہ کہ بچے نے گود میں پیشاب کر دیا، میں کیسے نماز پڑھتی؟ کبھی یہ بہانہ کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں کیسے نماز پڑھتی؟ کبھی یہ بہانہ کہ سر میں درد ہے، بعد میں نماز پڑھ لوں گی۔ چنانچہ دیکھا گیا کہ ان بہانوں کی وجہ سے نماز میں سستی کرتی ہے۔ پر نماز پن جگانا نہ کر کوئی بہانہ، پر نماز پن جگانا نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ حدیث پاک میں آیا کہ جس عورت نے ایک نماز کو قضا کیا، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں جو اس کا نام جہنم کے اندر لکھ دیتا ہے۔ اب اس انسان کو جہنم کے اندر میں سے گزارنا پڑے گا۔ اس قصور کی وجہ سے اس نے جان بوجھ کر نماز کو قضا کر دیا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے نماز قضا کیا گویا وہ ایسے ہیں کہ اس کے گھر کو آگ لگ گئی ہو اور اس کے بیوی بچے سب اس میں جل کر مر گئے ہو۔ اتنا نقصان اس شخص کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نقصان اس شخص کا ہوتا ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑا گویا وہ کافر ہے، وہ انسان کافر ہی رہتا۔ سوچئے تو صحیح، اللہ رب العزت کو کس قدر ناپسند ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ اب سوچئے جس گھر میں بے نمازی ہوگا اس گھر کے نحوست کا کیا عالم ہوگا۔ اگر کسی کے گھر میں ساری کی ساری عورت بے نمازی ہوگی پھر اس گھر کے نحوست کا کیا عالم ہوگا۔ آج عورتیں روتی پھرتی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، ہر بچہ افلاطون بنا ہوا ہے، کوئی بچہ بات سننے کے لیے راضی نہیں۔ کبھی یہ کہتی ہے اولاد نافرمان بن گئی، کبھی یہ کہتی ہے میاں بیوی کے درمیان بنتی نہیں۔ یہ سب نماز نہیں پڑھنے کی نحوست ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
بے شک نماز برائیوں سے اور فحش کاموں سے روکتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قلعے میں آ جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بے نمازیوں کو مسلمان کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے۔ اب سوچئے کہ یہ بزرگ تو بے نمازیوں کے بارے میں یہ کہے اور ہمارے کان پر جو بھی نہ رنگے۔ میری بہن ہے نماز فرض ہے۔ ہاں، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جن دنوں کو نمازوں کو معاف کر دیا وہ تو معاف ہو گیا، اس کے علاوہ نماز پڑھنی ہے۔ بچے والی ہو پھر بھی پڑھنی ہے، بغیر بچے والی ہو پھر بھی پڑھنی ہے، تعلیم والی ہو پھر بھی پڑھنی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہ کھانے کا بندوبست کر رہی ہے پھر بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ الحمدللہ جو نماز پڑھنے والی عورت ہے وہ ان تمام مصروفات کے باوجود نماز کے لیے وقت نکال دیتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے یہ اللہ رب العزت کا فریضہ ہے جو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کے جسم میں یہ بات آ جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نماز قضا کریں گے۔ بھلا ہم کھانا قضا نہیں کرتے ہیں تو نماز قضا کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ رب العزت کا حکم ہے جو ہم پر پڑھنا لازمی ہے۔ نماز کن لوگوں پر فرض ہے؟ جس کو اللہ نے عاقل بنا دیا، بالغ بنا دیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا، نماز اس کے اوپر فرض ہے۔ اب کوئی اس سے بڑی نہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فریضہ ہے۔ پہلے تم اپنی زندگی کی نمازوں کا حساب کر، اپنی زندگی کی نمازوں کا حساب کر دے۔ جو نماز قضا ہو گیا ہے ان نمازوں کو آج قضا پڑھ لے۔ جو عورت کو بات سمجھ آ جاتی ہے وہ قضا نماز پڑھنے لگ جاتی ہے، بلکہ ہر نماز کے ساتھ قضا نماز پڑھتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا فریضہ ہے۔ اے میری بہن، تو اپنی زندگی کی نمازوں کا حساب کر لے۔ اگر تو اپنی بلوغت سے نماز نہیں پڑھتی تھی، سستی کرتی تھی، غفلت کرتی تھی، قیامت کے دن سلاخیں بنا دی جائے گی اور تمہیں جہنم کے آگ سے گزرنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس نے نماز کو قضا کیا اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں۔ وہ گنجا ہوتا ہے، نہایت ڈراؤنا ہوتا ہے۔ وہ اژدہا ان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ عورت چلاتی ہے۔ یہ بیچاری عورت جب کسی چھپکلی کو دیکھ لیتی ہے تو خوف طاری آ جاتا ہے۔ جب اس کے قبر میں ڈراؤنا فرشتہ ہوگا پھر کیا ہوگا؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے ہم، مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے۔